آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں. اللہ اکبر، صدیق ہیں یہ. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا. طاغوت کے سامنے کبھی بھی ابو ذر غفاری نے اپنے سر کو نہیں جھکایا. معزز سامعین، آپ نے اس رافضی مفتی کا کلپ سنا جس میں یہ رافضی مفتی کہہ رہا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. سامعین، یہی اعتراض اس رافضی مفتی کے بڑے بھائی روافض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا. سامعین، آئیں آج کی اس نشست میں اس رافضی مفتی کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہیں. اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المنتقی ہے جس کے لکھنے والے محدث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب پر حاشیہ ہے محدث محب الدین الخطیب کا، اور سامعین یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوعہ ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 380 ہے. محدث محب الدین الخطیب لکھتے ہیں ھذا کذب، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے نہیں نکالا. آگے فرماتے ہیں ان ابا ذر استاذن عثمان فی الخروج من المدینہ وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرنی ان اخرج منها اذا بلغ البناء الصلاۃ. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی مدینہ چھوڑنے کی، اور یہ کہا کہ رسول اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی صلع پہاڑ تک پہنچ جائے تو ابو ذر تم مدینہ چھوڑ دینا. جب انہوں نے سیدنا عثمان سے اجازت طلب کی تو سیدنا عثمان نے ان کو اجازت عطا فرمائی تو وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، سیدنا عثمان نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نہیں نکالا. اور سامعین یہی حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے المنتقی میں سے پیش کیا، اسی روایت کو یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ طبری ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ ہیں. سامعین یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 802 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. اسی روایت کو ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، المستدرک علی الصحیحین جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام حاکم رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے، اور سامعین اس کتاب میں روایت کا نمبر 5551 ہے. اب سامعین میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں. روایت کا نمبر 5551 ہے. قالت ام ذر، حضرت ام ذر ارشاد فرماتی ہیں جو کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں واللہ ما سیر عثمان ابا ذر ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا بلغ البنیان صلعا فاخرج منها. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، آپ کی زوجہ قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نہیں نکالا، بلکہ رسول اللہ نے خود انہیں حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی صلع پہاڑ تک پہنچ جائے تو ابو ذر تم مدینہ چھوڑ دینا. سامعین آپ خود فیصلہ کریں، ایک طرف سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں جو کہ قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہی ہیں کہ سیدنا عثمان نے سیدنا ابو ذر کو مدینہ سے نہیں نکالا، اور دوسری طرف یہ رافضی مفتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. اور سامعین اس روایت کو لکھنے کے بعد امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علی شرط الشیخین، فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے. اور سامعین امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علی شرط البخاری و مسلم، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق صحیح ہے. اس سے آگے سامعین اسی روایت کو یہ میرے ہاتھ میں کتاب الطبقات الکبریٰ ہے جس کے لکھنے والے محدث ابن سعد رحمت اللہ علیہ ہیں،
اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 433 ہے۔ اسی روایت کو محدث ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ سامعین آپ خود فیصلہ کریں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ قسم اٹھا کر فرما رہی ہیں کہ سیدنا عثمان نے سیدنا ابو ذر کو مدینہ سے نہیں نکالا۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ المدینہ المنورہ ہے، تاریخ المدینہ المنورہ، جس کے لکھنے والے ابن شبہ نمیری ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ جلیل القدر تابعی محمد بن سیرین فرماتے ہیں ہوا خارج من قبل نفسہ ولم یسیرہ عثمان، کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ کر گئے، سیدنا عثمان نے انہیں مدینہ سے نہیں نکالا۔ سامعین اب اس حوالے کے بعد آپ کے سامنے بالکل بات واضح ہو گئی ہوگی۔ محمد بن سیرین فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑا، سیدنا عثمان نے ان کو مدینہ سے نہیں نکالا۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، سیر اعلام النبلاء، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 280 ہے۔ حضرت حسن سے سوال کیا گیا یا ابا سعید، اے ابو سعید، اکان عثمان اخرج ابا ذر قال معاذ اللہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکالا؟ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، فرماتے ہیں اللہ کی پناہ، سیدنا عثمان نے سیدنا ابو ذر کو مدینہ سے نہیں نکالا۔ سامعین الحمدللہ آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے نہیں نکالا، وہ اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے خود آپ سے اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی صلا پہاڑ تک پہنچ جائے تو ابو ذر تم مدینہ چھوڑ دینا۔ تو سامعین اب خود فیصلہ کریں، ایک طرف یہ رافضی مفتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اور انشاءاللہ سامعین ان جیسے روافض کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔